السلام علیکم دوستو، دنیا کا سب سے دردناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ جس میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا، اور اس واقعے میں کن کن طریقوں سے نسل کشی کی گئی اور اس واقعے کا مرکزی کردار کون شخص تھا، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس واقعے کا آغاز 30 کی دہائی میں ہوتا ہے اور اس کا اختتام دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہوتا ہے۔ اس واقعے میں کس قدر ظلم اور بربریت کی گئی اور تاریخ میں اس واقعے کو کس نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس واقعے کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ نازی جرمن، اس کے اتحادیوں اور حلیفوں کی طرف سے حکومتی سرپرستی میں کیا جانے والا ایک منظم قتل عام تھا، جس کے نتیجے میں 6 ملین یہودیوں کا قتل کیا گیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ہولوکاسٹ میموریل میوزیم کے مطابق ہولوسال کے سال 1933 to 1945 تھے۔ ہولوکاسٹ کا آغاز جب ایڈولف ہٹلر اور اس کی پارٹی جرمنی میں برسر اقتدار آتے ہیں شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام 1945 میں جب اتحادی فوجیں نازی جرمن کو شکست دیتی ہیں، اس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس واقعے کو آشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس سے مراد ہے بڑی تباہی۔ یہود دشمنی نازی جرمن کی ایجاد نہیں، بلکہ اس کی تاریخ قدیم دور تک جاتی ہے۔ اس کی تاریخ 400 سے 1500 عیسوی تک جاتی ہے، جہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہودی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کی ایک وجہ تھے۔ اسی وجہ سے جرمن اور یہودیوں کی یہ دشمنی کی جو جڑیں ہیں وہ تاریخ کے ایک لمبے دور تک جاتی ہیں۔ ہولوکاسٹ کی وجہ کیا تھی؟ ہولوکاسٹ کی ایک وجہ تو جرمن کی دشمنی تھی یہودیوں کے ساتھ، جو دن بدن تعصب جو تھا وہ بڑھتا گیا، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جرمن یہ سمجھتے تھے کہ جو موجودہ جرمنی کے حالات ہیں، معاشی، سیاسی، یہ سارے کے سارے اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہودی ہیں۔ اور تیسری وجہ جو جنگ عظیم اول میں جرمن کو شکست ہوئی، وہ بھی یہودیوں کو قرار دیتے ہیں۔ ان 3 وجوہات کی وجہ پہ جرمن اور یہودیوں کی دشمنی اور تعصب بڑھتا گیا۔ نازی جرمن کا یہ ماننا ہے کہ دنیا مختلف نسلوں میں منقسم ہے، ان میں سب سے جو بدتر قسم ہے وہ یہود کی ہے۔ یہود جو ہے نازی جرمن اور جرمنی کے لیے ایک ناسور ہیں، ان کو ملک سے نکال پھینکنا ہی ملک کے لیے بہتر ہو۔ اس قتل عام کا آغاز نازی جرمن حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی شروع نہیں ہو جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہودیوں کو حکومتی سرپرستی میں ہدف بنایا جاتا ہے۔ پہلے ان کو معاشی طور پہ بے گھر کیا جاتا ہے، سیاسی طور پہ ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ ایک شدید نہج تک پہنچ جاتا ہے اور یہ ایک انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ انتہا پسندی پھر یہودیوں کے آخری حل تک جاتی ہے، جس کو نازی قائد جو ہے آخری حل سے منسوب کرتے ہیں، جس میں ایک قتل عام کیا جاتا ہے۔ حکومت میں برسر اقتدار آنے کے بعد دن بدن نازی جرمن کا ظلم و ستم یہودیوں پہ بڑھتا جاتا ہے۔ کہیں ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، کہیں ان کے سرمایے پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، کہیں کلیساؤں کے ذریعے سے ان کا ڈیٹا نکال کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کہیں نئی بننے والی ادویات کا تجربہ قید خانوں میں بند یہودیوں پہ کیا جاتا ہے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ نہ بچے۔ یہ ظلم اور بربریت 30 کی دہائی میں اور بھی زیادہ شدت پکڑ جاتی ہے، اور یہ واقعہ انتہا پسندی تک پہنچ جاتا ہے۔
دن بدن ظلم و ستم بڑھتا جاتا ہے. آخر 1939 آ جاتا ہے اور جرمن یہودیوں کا آخری حل سوچتے ہیں. آخری حل کیا ہے؟ آخری حل میں یہودیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. مختلف طریقوں سے یہودیوں کو مارا جاتا ہے. کہیں جیلوں میں بند کر کے ان کے اوپر گیس چھوڑ دی جاتی ہے، دم گھٹنے سے مار دیا جاتا ہے. کہیں گولیوں کی بچھاڑ سے ان کو بھون دیا جاتا ہے. کہیں ادویات اور انجیکشن لگا کے ان کو مار دیا جاتا ہے. اس طرح مختلف طریقوں سے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہولوکاسٹ کا واقعہ کہاں پیش آتا ہے؟ خاص طور پہ ہولوکاسٹ کا جو اقدام ہے وہ نازی جرمن کا تھا، اور جرمنی کے جتنے بھی زیر تسلط علاقہ تھا پورے یورپ میں جہاں جہاں بھی یہودی آباد تھے یہ واقعہ تمام جگہوں پہ پیش آیا. اس وقت پورے یورپ میں تقریباً 9 ملین یہودی بس رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ ہر 2 میں سے 1 یہودی کو قتل کر دیا گیا تھا اس ہولوکاسٹ کے واقعے کے اندر. یہ سارا قتل عام اس ہولوکاسٹ کے مرکزی کردار ایڈولف ہٹلر کی سربراہی میں کرتے ہیں. ایڈولف ہٹلر، اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے اور اس کے ایام کیسے گزرتے ہیں اور اس کے خود کی موت کا واقعہ کیسے پیش آتا ہے، یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے گا.